حسين مظلوم حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. محترم سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب سفر کرتا ہوا ایک مرتبہ قصر بنی مقاتل پر پہنچا کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جو عین تمر اور قطقطانہ کے درمیان تھی، اور یہاں پر مقاتل ابن حسان بن ثعلبہ کا ایک قصر اور ایک محل تھا اور ایک بستی یہاں پر ہوتی تھی. اسے قصر مقاتل بھی کہا جاتا ہے. جب اس مقام پر امام کا لشکر پہنچا تو امام نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے باہر ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ایک نیزہ گڑا ہوا ہے. تو امام نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ یہ عبید اللہ ابن حر کا خیمہ ہے. یہ سن کر امام نے حجاج ابن مسروق کو بھیجا اس کے پاس اور کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کر دعوت دو کہ یہ ہماری مدد کے لیے آئے. حجاج ابن مسروق خیمے میں داخل ہوئے اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد جب اس نے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے جناب حجاج نے اپنا نام بتایا کہ میں حجاج ابن مسروق ہوں اور میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک کرامت اور ایک شرف اور ایک بزرگی کو لے کر آیا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ وہ کیا کرامت ہے کہ جو تم اللہ کی جانب سے میری طرف لے کر آئے ہو؟ تو حجاج ابن مسروق نے کہا کہ ھذا حسین ابن علی یدعوک الی نصرتہ، کہ یہ حسین ابن علی ہیں جو تمہیں اپنی نصرت کے لیے پکارتے ہیں. فإن قاتلت بین یدیہ اجرت، پس اگر تم امام حسین کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ہم رکاب جنگ کرو تو تمہیں اجر دیا جائے گا. وإن مت فإنک استشہدت، پس اگر ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے جاؤ تو تم شہادت سے بہرہ مند ہوگے. اس کے جواب میں عبید اللہ ابن حر نے کہا کہ واللہ ما خرجت من الکوفہ الا مخافۃ ان یدخلہ الحسین حسین ابن علی وانا فی، خدا کی قسم میں کوفہ سے خارج نہیں ہوا مگر اسی خوف کی وجہ سے کہ کہیں کوفہ میں حسین ابن علی داخل نہ ہو جائیں. فلا انصرہ لانہ لیس فی الکوفۃ شیعۃ ولا انصار الا وقد مالوا الی الدنیا الا من عصم اللہ منہم فارجع الیہ وخبرہ بذلک، اور میں حسین ابن علی کی مدد نہیں کروں گا اس لیے کہ کوفہ میں ان کا کوئی چاہنے والا نہیں رہا، ان کا کوئی شیعہ نہیں رہا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے، مگر یہ کہ وہ سب کے سب دنیا کی طرف مائل ہو گئے سوائے چند مخلص شیعوں میں سے کہ جن کو اللہ نے اپنی پناہ میں رکھا. پس تم حسین کی جانب پلٹ جاؤ اور ان کو جا کر خبر دو. حجاج ابن مسروق امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبید اللہ ابن حر کا جو جواب تھا وہ امام کی خدمت میں پیش کیا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور عبید اللہ ابن حر کے پاس پہنچے. جب عبید اللہ ابن حر نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں نے آج تک حسین سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا اور نہ اتنا جذاب شخص دیکھا جو نگاہوں کو کھینچ لے، اور نہ کسی نے آج تک حسین سے زیادہ میرے دل پر اثر کیا. میں نے دیکھا کہ وہ چل رہے تھے اور جوان ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے چل رہے تھے. میں نے آپ کی داڑھی پر نگاہ کی تو وہ بالکل سیاہ تھی. میں نے سوال کیا کہ یہ سیاہی اصلی ہے یا خضاب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن الحر عجل علی الشیب، کہ اے حر کے بیٹے ہم پر جو ہے وہ بڑھاپا جلدی آ گیا ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ ابن حر سے ارشاد فرمایا کہ یا ابن الحر ان مصرکم هذه كتبوا الی وخبرونی انہم مجتمعون علی نصرتی وَأَن يَقُومُوا دُونِي وَيُقَاتِلُوا عَدُوِّي، کہ اے حر کے بیٹے تمہارا جو شہر ہے یعنی شہر کوفہ، اس کے لوگوں نے میری جانب یہ خط لکھے تھے اور مجھے خبر دی تھی کہ وہ سب کے سب میری مدد اور نصرت پر جمع ہیں اور وہ میری محافظت میں میرا دفاع کریں گے اور میرے دشمن کے ساتھ جنگ لڑیں گے. وَأَنَّهُمْ سَأَلُونِي الْقُدُومَ عَلَيْهِمْ فَقَدِمْتُ لَسْتُ أَدْرِي الْقَوْمَ عَلَى مَا زَعَمُوا لِأَنَّهُمْ قَدْ أَعَانُوا عَلَى قَتْلِ ابن عمی مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ وشیعتہ، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کی جانب چلا آؤں. پس میں ان کی جانب چلا آیا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ جو قول و اقرار انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا تھا وہ اس پر باقی نہیں ہے، اور انہوں نے میرے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل اور ان کے شیعوں کو قتل کرنے میں مدد کی. واجمعوا علی ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد یبایعون لیزید ابن معاویہ، اور یہ لوگ سب کے سب عبید اللہ ابن زیاد
کی حمایت میں جمع ہو گئے ہیں جو مجھ سے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینا چاحتا ہے۔ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْحُرِّ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُؤَاخِذُكَ بِمَا كَسَبْتَ وَأَسْلَفْتَ مِنَ الذُّنُوبِ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اور اے حر کے بیٹے تو جان لے کہ خداوند کریم جو تو نے اس دنیا میں اپنے پیچھے گناہ چھوڑے ہیں اس کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكَ فِي وَقْتِ هَذَا إِلَى تَوْبَةٍ، اور میں اس وقت میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو توبہ کر۔ کیسی توبہ؟ کہ تغسل بها ما عليك من الذنوب، کہ تو اس توبہ کے ذریعے سے جو تیرے اوپر گناہ ہیں ان کو دھو لے گا۔ وَأَدْعُوكَ إِلَى نُصْرَتِنَا، اور تیری توبہ کیسے ہوگی؟ کہ تو ہماری نصرت کر، یعنی میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو ہماری مدد کر۔ فَإِنْ أُعْطِينَا حَقَّنَا حَمَدْنَا اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَبِلْنَاهُ، پس اگر تو ہمارے حق کو عطا کر دے تو ہم اس پر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور ہم تجھ سے اس بات کو قبول کریں گے۔ وَإِنْ مَنَعْنَا حَقَّنَا وَرَكَّبْنَا بِالظُّلْمِ كُنْتَ مِنْ أَعْوَانِ عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ، اور اگر تو ہمارے حق سے منع کرے اور ہم کو ظلم پر سوار کرے تو تو پس ہمارے دشمنوں میں سے ہوگا۔ اس کے جواب میں عبید اللہ ابن حر نے امام سے کہا کہ واللہ یا ابن بنت رسول اللہ لو کان لک بالکوفۃ اعوان یقاتلون معک لکنت انا اشدہم علی عدوک، کہ اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، اگر کوفہ میں آپ کے اعوان و انصار ہوتے جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے، یعنی آپ کے ہم رکاب جنگ لڑتے، تو میں ان سب میں سب سے زیادہ سخت آپ کے دشمن کے برخلاف جنگ لڑتا۔ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ شِيعَتَكَ بِالْكُوفَةِ قَدْ لَزِمُوا مَنَازِلَهُمْ خَوْفًا مِّن بَنِي امیہ، لیکن میں کوفہ میں آپ کے چاہنے والوں کو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ بنی امیہ کے خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ وَمِن سُيُوفِهِمْ، اور بنی امیہ کی تلواروں کے خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں۔ فَأُنشِدُكَ بِاللَّهِ أَن تَطْلُبُنِي مِنِّي هذه المنزلة وأنا أواسيك بكل ما أقدر عليه وهذه فرسي ملجمة، پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن حر نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ کو جو مجھ سے مدد چاہیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ میری منزل آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ میرا خوبصورت گھوڑا جو انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہے کہ جس کے اوپر میں نے بیٹھ کر کسی چیز کو طلب نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو پا لیا، اور کسی دشمن کا تعاقب نہیں کیا مگر یہ کہ میں اس دشمن تک پہنچ گیا۔ یہ گھوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری یہ تلوار کہ میں نے اس کو کبھی نہیں چلائی مگر یہ کہ جس کے برخلاف میں نے اس تلوار کو چلایا ہے اس تلوار نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، لہٰذا یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میرا گھوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میری تلوار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یا ابن الحر ما جئناک لفرسک وسیفک، اے ابن حر، اے حر کے بیٹے، ہم جو ہے وہ تیرے گھوڑے اور تیری تلوار کے لیے نہیں آئے تیرے پاس، انما اتیناک لنسألک النصرہ، ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تو ہماری مدد کرے، تو خود اپنی جان سے ہماری نصرت اور مدد کر۔ فَإِن كُنْتَ قَدْ بَخَلْتَ عَلَيْنَا بِنَفْسِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مِّن مَالِكَ، پس اگر تو اپنی جان سے ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے اور اپنی جان کے بارے میں بخل کرتا ہے کہ تو اپنی جان کو ہم پر قربان کرے، تو ہمیں تیری ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِالَّذِي اتَّخَذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو گمراہ افراد کو اپنا مددگار قرار دیں۔ لِأَنِّي قَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے، وَهُوَ يَقُول، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مَنْ سَمِعَ دَاعِيَةَ أَهْلِ بَيْتِي وَلَمْ يَنْصُرْهُمْ عَلَى حَقِّهِمْ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، کہ جو شخص بھی ہمارے اہل بیت میں سے کسی کی نصرت کی آواز سنے اور پھر اس کی مدد نہ کرے تو خداوند کریم اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ پس امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو ہمارے برخلاف تلوار چلا رہے، یعنی ہمارے مقابلے میں تلوار چلا رہے ہوں، اور ہمارے دشمنوں میں سے نہ ہو جانا، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہونا کہ جو میری صدا استغاثہ کو سنیں اور میری مدد نہ کریں۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسین